السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ قرآن سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سورہ انعام آیت نمبر 91۔ یہ آیت کیا ہے؟ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اے حبیب تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ اب یہ آیت شریف ہے، شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس آیت میں۔ بے شک ہر آیت اللہ والے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب یہ آیت میں کیسی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کا شان نزول پہلے سمجھتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے، کہ یہودیاں کیا کرے، اپنے سب سے بڑے عالم کو، ان کے پاس ایک سب سے بڑا عالم تھا، اسکالر تھا ان کا، مالک بن سیف، مالک ابن سیف، اس کا نام مالک ابن سیف تھا، وہ سب سے بڑا عالم تھا۔ تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرے کے لیے آیا۔ مناظرہ مطلب ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، اپنی بات کو، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے اور دین اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے لے کر آئے وہ یہودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے مالک تجھے اس پروردگار کی قسم، سرکار نے اپنی گفتگو شروع فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اے مالک تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائے۔ کیا تو نے توریت میں نہیں دیکھا، کیا تو نے توریت میں لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند فرماتے، اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ تو توریت میں ہے۔ اب موٹے عالم سے مراد کیا ہے؟ موٹے عالم سے مراد یہ ہے کہ وہ موٹے جو وہ پادری ہوتے، موٹے ہوتے، مطلب جو یہودیوں کے جو موٹے پادری ہوتے، وہ جو ہے نا موٹے، وہ حرام چیزیں جو ہے نا استعمال فرماتے، حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے، تو اس سے مراد وہ موٹے لوگ تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے مالک کی ابن سیف کو قسم دیتا ہوں میں تجھے اس رب کی جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائے، کیا تیری تورات میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ موٹے عالم کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے؟ تو وہ بولنے لگا ہاں یہ بات تو جو ہے نا توریت میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات تو توریت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی یہ فرمایا تو اس نے کہا ہاں توریت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو موٹا عالم نہیں ہے؟ کیا تو موٹا عالم نہیں ہے؟ اب اس کی حقیقت کو اس کے سامنے ظاہر کرے۔ موٹا تھا وہ اور یہ کاموں میں ملوث تھا، تو وہ عالم تھا ان لوگوں کا، اور وہ خود اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتاب سے اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ تو موٹا عالم ہے، کیا تو موٹا عالم نہیں ہے؟ تو جب یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کیا ہو گیا؟ آگ ببولا ہو گیا، غصے میں آیا۔ غصے میں آ کے کیا بولا اس نے؟ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ ابھی اللہ تعالیٰ یہ عمل، اس کی یہ جو بات ہے کوٹ کرے قرآن میں، کیا فرماتے؟ پھر سے آیت پڑھ لیتے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا چاہیے تھی جب بولے کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اب وہ کیا بولنے لگا؟ کسی بشر پر، کسی آدمی پر اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت میں، فرماتے ہیں تم فرماؤ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، وہ کس نے اتاری؟ جب یہ بات اس نے سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادہ سی دلیل اس کے سامنے پیش کی، جب اس نے کہا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نہیں اتارا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ لاجواب ہو گیا، کچھ بھی جواب نہیں دے سکا، خاموش رہ گیا۔ اب جو یہ یہودی کی ایک جماعت آئی تھی، وہ اس پر بھڑکنے لگے، اس پر غصہ کرنے لگے اور اس کو جھڑکنے لگے، اور اس کو جو ہے نا اس کا جو پوسٹ تھا اس سے معزول کر دیا اس کو، کہ یہ کیسا ہمارا عالم ہے
خود اپنی دینی کتاب پر عمل نہیں ہے، خود بحث نہیں کر سکتا، خود مناظرہ نہیں کر سکتا، خود اپنی بات کو پیش نہیں کرتا، خود لاجواب ہو گیا، یہ کیسا؟ تو اس کو جو ہے نا معزول کر دیا، اس کو جو ہے نا ٹرمینیٹ کر دیا اس کی پوزیشن سے۔ تو نبی اس میں کیا ہے، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخلوق میں سے کسی سے بھی علم حاصل نہیں کیا، کسی سے بھی فیضان علم کا حاصل نہیں کیا۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے علم حاصل کرتے خالی سمجھنے کے لیے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان وہ جس سے حاصل کیا اس سے کم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ کسی کے اوپر، کسی بھی مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترجیح نہ تھی۔ اگر کوئی استاد ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام میں بڑھ کے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے بھی فیضیاب ہونے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، ہم نے اپنے حبیب کو جو ہے نا علم سکھایا، ہم نے اپنے حبیب کو نالج دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم تھا، اللہ تعالیٰ کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظرے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی نفیس انداز میں ان کی دلیل کو انہی کی کتاب سے ہی ان کو اپنے سامنے جھکا دیا کہ وہ خود لاجواب ہو کے رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ خود جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے، وہ دل جھکا دیا اور ان کو غلط ثابت کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو خود اپنے دین پہ ثابت قدم نہیں ہے، تو خود اپنے دین کا دشمن ہے، تیرا خود دین پر عمل نہیں ہے، تو کہاں سے جو ہے نا مناظرہ کر سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ایک دوسری بات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی دلیل دی اس میں، تورات کی دلیل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تورات جو نازل ہوئی ہے کون سی لینگویج میں؟ عربی میں نہیں، وہ ہیبریو میں نازل ہوئی۔ مطلب کیا تورات کیا ہے؟ عبرانی لینگویج میں، عبرانی جو زبان ہے اس میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو بھی جانتے، تورات کی اس آیت کو بھی جانتے، اور وہ لینگویج کو بھی جانتے۔ اور یہ بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے نہ تورات سیکھی نہ عبرانی لینگویج سیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب دینا ہوا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات ہر کتاب کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، عبرانی تو عبرانی، ہر لینگویج کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے۔ تو آیت کا بھی علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبرانی لینگویج پر بھی ایکسپرٹائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان عبرانی پر بھی مہارت ہے اور تورات کی ہر آیت پر مہارت ہے۔ اس لیے ان کو انہی کی جواب انہی کی زبان میں اور انہی کی کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سادہ سا جواب دے کے ان کو جو ہے جھکا دیا اور وہ ذلیل ہو کے رہ گئے۔ اور کیا ہے، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ہوتے پیدائشی نبی ہوتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اتنی گھٹیا بات کرتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ زبان پہ بھی لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا، یہ بکواس کرتے ہیں نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں، یہ معاذ اللہ ایسے گھٹیا الفاظ جو ہے نا، جو بے ادبی کے الفاظ جو اللہ اور اس کے رسول سے دور رکھے، ایسے الفاظ جو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو شان، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی پیدا ہوئے، عرش پر پڑھ رہے ہیں، کیا لکھے ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں مولا تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام، ایسے بزرگ کا نام ہے، کون ہے مولا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر انہیں نہ پیدا کرتا تو تمہیں بھی نہ پیدا کرتا آدم۔ تو آدم علیہ السلام کی شان کہ پیدا ہوتے ہی پڑھ لے رہے ہیں، لکھ لے رہے ہیں، سمپل ایگزامپل ہے، ایگزامپل تو دلائل تو بہت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ جو آج کر رہے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں معلوم، معاذ اللہ عجیب عجیب جو ہے نا باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والے اللہ تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کسی سے نہیں پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ سے ہی پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب ہمارا کیا، کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، بھائی سے، بہن سے، دوست سے، ٹیچر سے، کسی نہ کسی سے پڑھتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے نبی، اور ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے، تو نبی جو ہے پڑھے لکھے ہوتے، اور نبی جو ہے ان کو علم ہوتا ہے، جس قوم میں بھیجے اس قوم کی لینگویج کا بھی علم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے لیے رحمت، ہر قوم کے لیے بھیجے گئے، تو ہر قوم کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور قرآن بھی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول مگر ان کی قوم کو زبان میں، انہی کی زبان میں۔ ہر نبی جو بھیجے گئے جو ہے نا پرٹیکولر امت کے لیے، پرٹیکولر قوم کے لیے گیا اور ان کی زبان میں بھیجے گئے۔ ہمارے آقا کی شان کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، ہر عالم کے لیے رحمت۔
تو ہر عالم ہر قوم کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، جو گونگے ہیں ان کی بھی، جو نہیں بول سکتے ان کی گولی جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو درخت ہے وہ رو رہا ہے اس کی بولی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے، جو جانور ہے وہ اپنی شکایت پیش کر رہا سرکار کی بارگاہ میں، ہرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کر رہی ہے، اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہر ایک کی لینگویج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور دنیا بھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی لینگویج میں، ہر ایک اپنے اپنے الفاظ میں، ٹوٹے ہوئے الفاظ میں، پکے ہوئے الفاظ میں، اپنی لینگویج میں، عربی میں، ہندی میں، اردو میں، بنگالی میں سرکار کی بارگاہ میں سلام پہنچتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک سلام کا جواب، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کی جان ہے، نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نور سے تو تمام کائنات بنی، یہ لینگویج بھی کیا ہے، مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نہیں والا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر توریت بھی جان رہی، عبرانی بھی جان رہی، اور وہ آیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء علیہ السلام کیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پیدا ہی نبی، پیدائش ایسا نہیں کہ بعد میں جا کے، ہاں اعلان نبوت بعد میں کرتے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 46 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مطلب ایک ہماری عقل کے حساب سے بتایا کہ میں وہ وقت بھی نبی تھا، اب کب سے نبی ہے اس میں، یہ حدیث میں ظاہر بھی نہیں ہو رہا، ہاں ایک لمٹ بتا دی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی، مطلب اس سے پہلے بھی، ہر ازل سے پہلے ہمارے نبی نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ہر ازل، ہر سوچ ہماری جتنی بھی سوچ پیچھے جائے گی اس سے پہلے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو نبی، ہر نبی کیا ہے، نور نبوت کی وجہ سے اس کو لکھنا پڑھنا سب اللہ تعالیٰ عطا کر دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مثال کے آسمان پر پیدا بھی ہوئے، جو لکھا ہوا ہے پڑھ لے رہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ سادہ گفتگو میں جو ہے نا مسئلوں کو حل فرماتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ مناظرے کے لیے نیت سے آئے، ذلیل کرنے کی نیت سے آئے، مگر خود ذلیل ہو کے چلے گئے، خود رسوا ہو کے چلے گئے، خود بتائے سرکار نے تم خود اپنی کتاب کے دشمن ہو، تم خود تمہاری کتاب پر عمل نہیں کرتے تو میرے سے کیا مذاکرہ کر سکتے ہو، مناظرہ کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں دی، تمام ناموں کا علم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑا مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے بھی علم والے، آدم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ مقام والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع میں ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے پڑھتے ہوئے آیت کہ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، اب یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر مالک بن سیف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اے محبوب یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا چاہیے تھی، اب یہ قدر تو وہ لوگ اللہ کے رسول کی نہیں کرے، قدر تو وہاں پر کتاب اللہ کی نہیں کرے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب یہ لوگ یہودی اللہ کی قدر نہیں کرے جیسا کرنا چاہیے تھی، تو یہاں پر مالک بن سیف نے خدا کا انکار نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے جو یہودیوں نے جو ہے نا خدا کی جو ہے نا قدر نہ کی، اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنا چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کیا ہے، اللہ والے بتاتے کہ حالانکہ انہوں نے کتاب کی پیغمبر کا انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ کی قدر نے کی، یہ بات بتاتا ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کو نہ مانا، جس نے بھی پیغمبر کی قدر نہ کی، جس نے بھی میرے محبوب کی قدر نہ کی اس نے میری قدر نہ کی، جس نے بھی میرے محبوب کے کلام کی قدر نہ کی اس نے میری کلام، دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی قدر نہیں کرنے والا، میرے پیغمبر کی قدر نہیں کرنے والا، میرے پیغمبر کو نہیں ماننے والا، حقیقت میں کیا ہے وہ رب کو نہیں ماننے والا، رب کا انکار کرنے والا، اسی لیے اللہ نے کہا اے محبوب یہ یہودی اللہ کی قدر نہیں کر رہے، جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کر رہے، مطلب کیا ہے وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہے، تو یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شان والے کہ آپ کی قدر نہیں کرنے والے مخلوق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میری قدر نہیں کرے، مجھے ریجیکٹ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے والے، وہ میری قدر نہیں کر رہے، مجھے انکار کر رہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ہے آپ کا اللہ اور مخلوق کے بیچ میں جو تعلق ہے رسول اسے کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے محبوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ تو اللہ تک پہنچنا ہے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امپاسبل، ناٹ پاسبل، نیور پاسبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات بنائے۔ اللہ کی پہچان حاصل کرنے والے، اللہ کو دیکھنے والے، ذات مبارک مبارک آنکھوں سے، جسم کی مبارک خوبصورت خوبصورت آنکھوں سے دیدار کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ہے، جو آپ اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام کائنات میرے محبوب کا ذکر کرے، میرے محبوب کی نعت گنگنائے، میرے محبوب کی اطاعت میں لگ جائے، میرے محبوب پر درود پڑھنے میں لگ جائے، میرے محبوب پر سلام کرنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب مجھے پہچانے۔ اب میں جو بتاتا ہوں کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے۔ اب وہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھیں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حقیقی وارثین کے پاس بیٹھیں گے، عاشقوں کی محفل میں بیٹھیں گے، عشق والوں سے ہم سنیں گے، تو کیا ہے، ہر آیت سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائیں۔ جو عاشق نہیں ہے، جو دنیا دار ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری آخرت بھی خراب اور دوسروں ان کی آخرت بھی خراب۔ ان کی تو ہائچ ہے، پھر ہم ان کی صحبت میں آئیں گے تو کیا ہوگا، ہماری بھی خراب۔ اور ایک آیت شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سورہ انعام آیت نمبر 33 میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کو رنج ہوا، اللہ تعالیٰ تسکین فرما رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سکون دے رہے ہمارے آقا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آیت کا ترجمہ دیکھیے، سورہ انعام آیت نمبر 33، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ ہی کی آیتوں سے انکار کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے، اے محبوب ہم کو معلوم ہے یہ جو یہود کفار ہے، ان کی بات آپ کو رنج دیتی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو رنج دیتی ہے۔ اب اس کا شان نزول ایک یہ بتاتے کہ اللہ والے کہ اخنس ایک شخص تھا، وہ ابو جہل کا بڑا دوست تھا۔ تو دونوں ملے، اخنس اور ابو جہل دونوں ایک جگہ تنہائی میں ملے۔ اخنس نے آ کے کہا ابو جہل سے، ملاقات کی اکیلے میں، اور اخنس بولا اے ابو الحکم۔ ابو الحکم مطلب جو پہلے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، بعد میں سرکار نے ابو جہل کہا تو اس کا ٹائٹل ہی چینج ہو گیا۔ دیکھو سرکار جس کا ٹائٹل بدل دے قیامت تک اس کا وہی ٹائٹل ہو جاتا۔ کس کو سرکار صدیق فرما دے تو وہ صدیق ہے ایک بار، جس کو فاروق اعظم فرما دے اس کو۔ اب یہ ابو الحکم تھا، مطلب یہ بہت بڑا عالم تھا، علم والا تھا، حکمت والا تھا، مگر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار فرمایا، سرکار نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ، حاکم حکمت والوں کا باپ نہیں، جاہلوں کا باپ۔ تو سرکار نے اس کا نام جو ہے نا ابو جو ہے نا جہل رکھ دیا تھا، تو آج تک بھی اس کا نام ابو جہل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن سے نکل گیا تو وہ جو ہے نا اسٹیمپ ہے سمجھو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ اخنس جو ہے ابو جہل سے ملا اکیلے میں، اور اس نے کہا اے ابو جہل تو مجھے سچ سچ بتانا۔ اب وہ دونوں ایک اکیلے میں مل گئے، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اے ابو جہل، اے ابو الحکم، ہمیں سچ سچ بتانا، مجھے سچ سچ بتانا کہ یا ہم اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی ہماری بات کسی کو خبر نہیں ہوگی، کسی کو جو ہے نا یہ بات نہیں پہنچیں گی، تو مجھے بتا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا، کیا وہ سچے ہے یا نہیں، یہ میرے کو سچ سچ بات بتا۔ وہ اخنس جو ہے نا ابو جہل کو کہہ رہا ہے اکیلے میں، ہم اکیلے ہیں، یہ اور بات چیت بھی کسی کو خبر نہیں۔ اب یہ جو ہے نا اس کہہ رہا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے یا نہیں۔ تو ابو جہل بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، خدا کی قسم بے شک وہ سچے ہے۔ دیکھو سامنے تو انکار کر رہے ہیں، مگر پیچھے کیا ہے ان کو معلوم ہے یہ جو بھی فرماتے سچ فرماتے۔ تو وہ کہنے لگا اخنس سے کہ اخنس اللہ کی قسم بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے ہیں کہ ان کی زبان پر کبھی جھوٹا حرف نہیں آیا، کیونکہ ایسی مبارک زبان ہے۔ دیکھو اپنے تو اپنے وہ غیر ہے، مگر نبی کریم پوری زندگی لگا دیے دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلطی نکالنے، مگر نبی حالانکہ ستائے تکلیف دیے، مگر ہمیشہ یہی گواہی دیتے تھے کہ یہ ہمیشہ سچ فرمانے والے، یہ ہمیشہ جو ہے نا دکھوں کو دور فرمانے والے، یہ بڑی شان والے، مگر انانیت تھی، سرداری چاہیے تھا، عزت چاہیے تھا۔ وہ سمجھے کہ یہ عزت وہاں پر چلی جا رہی ہے، وہ انانیت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جو ہے نا مانے نہیں۔
माने नहीं। तो दीन में पहली चीज़ क्या है? इस्लाम। इस्लाम के मायने मानना। मानना क्या है? बेचुचरा इताअत के लिए गर्दन खम कर देना। अब वो सरदारी की वजह से, मैंपन की वजह से क्या है? अनानियत की वजह से क्या है? झुके नहीं वो लोग। तो अखनस को अबू जहल ने कहा कि वो बिल्कुल सच्चे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतने सच्चे हैं कि ज़बान पर कभी झूठा हर्फ इनके ज़बान पे नहीं आया। लेकिन बात क्या है? फिर उसको समझाता है, बात क्या है? इनका खानदान क्या है? बड़ी बुजुर्गी वाला खानदान है। ये जो बनु हाशिम, इनका खानदान बड़ी बुजुर्गी वाला है, और ये जो ऐसा खानदान है कि बैतुल्लाह का पानी पिलाने वाले, जो ज़मज़म है वो पिलाने वाले हैं, और बैतुल्लाह का जो खाने काबा है, खाने काबा के हाजी पे, मतलब खाने काबा के जो ना ये रखवाले हैं, मिनिस्टर्स है, उनके हेड है खाने काबा के, पानी पिलाने वाले इनके खानदान में बुजुर्गा ही बुजुर्गा, और ये इनकी नबूवत भी इनमें पहुंच गई। अब नबूवत भी इनके पहुंच गई, रिसालत भी इनके अंदर पहुंच गई। अब बाकी कुरैशियों के लिए कौन सी इज्जत बाकी रही? तो अबू जहल अखनस से कह रहा है कि अब इतने चीज़ें उनके पास पहुँच गए, अब जो दूसरे जो है ना बाकी कुरैशियों के लिए कौन-सी इज़्ज़त बाकी रह गई? तो ये वजह से इस आयत ये आयत नाज़िल हुई। आज मुसलमानों का भी ये हो गया कि दीन से दूरी, दीन के करीब गए तो इज़्ज़त नहीं मिलती। अब मतलब कॉमन ये जो अबू जहल का है, अबू जहल मानता था, जानता था, देख रहा था सच्चे है, मगर ये क्या उसका कहना क्या था कि सब चीज़ें यहाँ पर चली गई, तो बाकी कुरैशियों को कौन इज़्ज़त देगा? सब मर्तबे इधर हो गए, तो बाकी कुरैशियों के लिए कौन-सी इज़्ज़त बाकी रह गई? मतलब कुछ मिला ही नहीं हमको। तो वो उनके पास क्या था? नहीं मान रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनानियत की वजह से, हसद की वजह से कि कुछ हमको हिस्सा नहीं मिला, वो समझने लगे। हालाँकि हकीकत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ही असल बादशाहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही असल बादशाहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक में ही असल बादशाहत। वो समझे नहीं, और जो सहाबाए कराम थे वो समझ गए ये बात को। वो समझ गए तो ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को लपटे हुए रहे। ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को लपटे हुए रहे। ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में लगे। तो इस पर अल्लाह ताला आयत नाज़िल फरमाए कि ए महबूब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि महबूब आपका दिल रंजीदा है, आपको रंज पहुँचता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे, तस्कीन फरमा रहे कि ए महबूब कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने महबूब है। देखिए अल्लाह ताला के, अल्लाह फरमा रहा है महबूब हमको मालूम है कि आपको रंज देती है वो बातें जो ये कह रहे हैं। मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रसूल नहीं मान रहे, जानते हैं सच्चे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, "ऐ महबूब, आप जो है ना रंजीदा ना हो यार, ऐ महबूब, आप मेरे महबूब हैं। ये लोग आपको नहीं मुझे और मेरी किताब को कह रहे हैं।" तो अल्लाह ताला को देखे कितने महबूब हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमा रहे महबूब आप रंज ना दे, ये जो हमको मालूम है ये आपको रंज देती है वो बात। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक का भी ख़्याल है अल्लाह ताला को, कि वो क़ल्ब में जो रंज आ रहा है, अल्लाह ताला तस्कीन के लिए आयत उतार दी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ऐ महबूब हमको मालूम है वो आपको रंज देती है वो बात, जो ये कह रहे हैं, जो तुमको तुमको जो वो तुमको नहीं झुठलाते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों को इनकार करते। ऐ महबूब ये आपको नहीं झुठला रहे हैं, आपको तो ये मानते हैं सच्चे हैं, आपको तो ये पीछे भी मानते हैं, सामने भी मानते हैं सच्चे, मान रहे नहीं रहे, हकीकत में ये अल्लाह की आयतों को, अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की निशानियों को जो है ना झुठला रहे हैं। हकीकत में ये जालिम है। तो जालिम कौन है? सच मानने के बाद भी अपने सर को नहीं झुकाए, तो हमारा दीन सच्चा, हमारे रसूल सच्चे, हमारा रब सच्चा, हर चीज़ हमको सच्ची मिली। ज़िंदगी की कामयाबी क्या है? ज़िंदगी की कामयाबी का एक ही फ़ॉर्मूला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। यही एक फ़ॉर्मूला है, दूसरा फ़ॉर्मूला है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम कहीं भी जाए, ज़लील होते, रुसवा होते, मारे जाते, पीटे जाते, कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ही असल फ़ायदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में भी फ़ायदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील क्या है? कि बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए, नफ्स की बंदगी से निकल जाए, और शैतान की बंदगी से निकल जाए, दुनिया की बंदगी से निकल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का झाड़, चलता फिरता झाड़ बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ से अपने दिल को पाक करे, अपने ज़ाहिर को पाक करे, अपने बातिन को पाक करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है इसमें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा छुपी हुई है। वो रज़ा राज़ी करना है सरकार को, तो अपने अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह हासिल करे, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह हासिल करे, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह से हासिल करे, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला जब ईमान वाले बन जाएँगे, पाक साफ हो जाएँगे, तो पाक साफ की कदर अल्लाह ताला करते। अल्लाह ताला अपने महबूब की मोहब्बत नापाक को नहीं देते। अल्लाह ताला अपने महबूब की मोहब्बत
پاک لوگوں کو دیتے ہیں. تو لا الہ الا سے اپنے آپ کو سنوار لیں گے, ظاہر اور باطن کو چمکا دیں گے, تو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پہچان بھی دیں گے, اپنے محبوب کا قرب بھی دیں گے, اپنے محبوب کی جو نا محفلیں بھی دیں گے, اپنے محبوب کی غلامی میں بھی دیں گے, اپنے محبوب کے گھر والوں کی غلامی بھی عطا کریں گے, اور اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھو. تو ہم کو سیکھنا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ ایمان حاصل کرنا, اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا, دل سے کدورت, نفرت, حسد, جلن, غیبت, چغل خوری, جتنے بھی بیماریاں ہیں اور جو مخلوق سے محتاجی ہے وہ سب نکال کے بے نیازی بھر دینا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا مقام اس پہ رکھ دینا. یہ لا الہ الا اللہ سے ہی ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ. تو پہلے کیا کرنا ہے, لا الہ الا اللہ حاصل کرنا ہے, لا الہ الا اللہ سے اپنے اندر کی میں کو دور کرنا ہے, ختم کرنا ہے, جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جیسا اولیاء اللہ بتاتے ہیں. آخری میں مولا سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری اس حاضری کو قبول فرما, اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئے جانے انجانے میں اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے میں مولا غلطیوں کو درگزر فرما دے. مولا آئندہ تیری منشا کے ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ مولا تیرے محبوب کا ذکر کرنے والا بنا. مولا تیرے محبوب کی پہچان ادا کر, تیری پہچان کر, نفس کی پہچان ادا کر, تزکیہ نفس فرما, تصفیہ خلق فرما, تجلی روح فرما, تمنی نور فرما, مولا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ممتاز رکھی, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے علمی روحی فیضان سے ہمیں مالا فرما, ان کے علمی روحی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. مولا ان کے علمی روحی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. مولا ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ, جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کے معافی پر رحم فرما. ان کو دونوں جہاں میں سکون, دونوں جہاں میں خیر و عافیت کے رسات رکھ. مولا ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.